اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض، ہم بہاولپور سے۔ میں اپنے کلینک پر اس وقت موجود ہوں۔ آج یکے بعد دیگرے 2-3 خواتین آئی ہیں جن کی شکایت تھیں، جسم میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے اور کاندھوں میں درد رہتا ہے۔ ایسی شکایات اکثر و بیشتر خواتین میں دیکھی جا رہی ہیں، اور پھر گزشتہ 20 سال سے یہ اس قسم کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں، بچوں والی ہیں، ان میں یہ مسائل زیادہ ہیں۔ وہ خواتین جن کے ہاں خوراک کے مسائل ہیں، ان کے ہاں بھی یہ علامتیں اس طرح آ رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں یہ جسم کے دردوں کا شکار بہت زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں، ابھی 20 سال عمر ہے، شادی ہوئی ہے، ایک بچہ ہوا ہے، دوسرے بچے کے بعد ان کی ہڈیوں میں درد شروع ہوتا ہے، اور ان کی ہڈیوں کو ہم انگلی سے زور سے ٹچ کریں انہیں پین ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے شروع کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مسئلے کی انتہا اتنی ہو چکی ہے، جو چیز پہلے 50 سال میں دیکھی جا رہی تھی عمر میں خواتین کے، اب 20 سال میں نظر آ رہی ہے۔ تو ہم دوبارہ اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ خواتین جسم کے درد کا شکار زیادہ کیوں ہوتی ہیں۔ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو قدرتی وجوہات میں سے خواتین کا مینسٹرل سائیکل میں بلڈ لاس ہونا، اور پھر اس خون کو جو نقصان ہوتا ہے ان کی خوراک کی کمی کی وجہ سے خون کا پورا نہ بننا اور انیمیا کا شکار ہو جانا۔ لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھکاوٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ تھکاوٹ درد میں کیسے کنورٹ ہوگی؟ جب ایک غریب خاتون یا اوسط خاتون کے ہاں حمل ہوتا ہے تو اس کو اس وقت 1200 ملی گرام کیلشیم ڈیلی روزانہ ضرورت ہوتا ہے، اور جب وہ ماں دودھ پلاتی ہے اس کو 1300 ملی گرام کیلشیم روزانہ ضرورت ہوتا ہے۔ اب بچہ ماں کی پیٹ میں اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کی بڑھوتی ہو رہی ہے، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اور ہڈیاں کیلشیم سے بنتی ہیں۔ کیلشیم جو ہے اس بچے کو ضرورت ہے، اور ماں کو 1200 ملی گرام کیلشیم روزانہ اس وقت چاہیے، اور جب کہ کیلشیم کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی اشیاء ہے، یعنی کہ دودھ، اور کہیں جو کیلشیم ملتا ہے وہ اتنا کم ہوگا کہ اس کو ہم کیلشیم کے ذرائع میں شمار نہیں کریں گے۔ اب خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا، 9 ماہ بعد 1200 ملی گرام کیلشیم اس کو روزانہ ضرورت تھا، تو مہینے کا 36,000 ملی گرام کیلشیم بنتا ہے، اور 9 ماہ کا 3 لاکھ ملی گرام اس سے اوپر اس کو ضرورت تھا، اور وہ اس کی ہڈیوں سے نکل کے اس بچے کی بڑھوتی میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں وہ وہاں استعمال ہوا۔ اب یہ 3 لاکھ ملی گرام کیلشیم جو 9 ماہ میں اس عورت کی ہڈیوں سے نکل گیا ہے، وہ باہر سے سپلائی نہیں آ رہی تھی۔ غریب عورت ہے، اور درد کی عورت ہے، دودھ نہیں پی سکتی، دودھ کے لیے اس کو پیٹ میں الرجی ہے، اس کو بوشن لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک حمل بھی کسی بھی عورت کو درد پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی بنیاد بن جاتا ہے۔ اب اس کے آگے اس ماں نے بچے کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلانے کے دوران 1300 ملی گرام کیلشیم روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم اسے ملٹی پلائی اور ضرب دیتے جائیں تو 39,000 ملی گرام، اور 1 سال کا 4 لاکھ ملی گرام اس کو کیلشیم ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں
70% پاپولیشن تو اب میں سمجھتا ہوں وہ ایک غریب پاپولیشن ہے، اور آج کل پچھلے 2-4 سالوں میں وہ غربت سی نچلی رینج سے بھی نیچے آ گئی ہیں۔ لیکن گزشتہ 15-20 سالوں میں اگر اس بات کو مشاہدہ کیا جائے تو جس رفتار سے ملکی حالات میں تبدیلی آ رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو دیہاتوں میں خواتین جو پہلے اپنے گھر کی بھینس کا دودھ پی لیتی تھیں، کہیں سے دودھ لے لیتی تھیں، اب وہ دودھ بیچتے ہیں، ان کے گھر میں دودھ نہیں ہوتا۔ ایک بھینس بھی اگر پالتے ہیں دودھ بیچتے ہیں۔ اب جب کہ 20 سال پہلے جائیں تو 1-2 بھینسیں ہر دوسرا دیہات میں ایک گھرانہ وہ بھینس پال رہا ہے، اپنا خوراک دودھ لے رہا ہے۔ خواتین طاقتور ہوتی تھیں، وہ کھیتوں میں کام کرتی تھیں، تو یہ لاکھوں ملی گرام کیلشیم جو ان کی ہڈیوں سے نکل جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ کیلشیم ہمارے جسم میں مسل جو ہیں ان کی حرکت، ایکٹیویٹی، یا کہہ لیں کہ ہمارے چلنے پھرنے میں جو مسل کی موومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بطور یہ ایک محرک کہیں، یا میں انرجی نہیں کہتا، بطور محرک ہے۔ کیلشیم اگر کم ہے تو مسل میں ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، مسل میں سختی نہیں ہوگی، مسل نرم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ اگر خوراک کی کمی ہو، پھر گھر کے کام کیے جائیں تو مسل میں پین ہوگا، جسم میں درد ہوگا، یہاں تک کہ مسل پل ہونا شروع ہو جائیں گے، جسے ہم سرائکی پنجابی میں کڑل کہتے ہیں۔ رات کو سوئے ہوئے کسی جگہ سے بازو کا، ٹانگ کا مسل کھنچ گیا، ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، پاؤں ٹیڑھا ہو گیا، یہ علامتیں آنا شروع ہوں گی۔ تو یہاں میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1200 ملی گرام کیلشیم کی ایک گولی صرف اس وقت ₹4.5 میں بازار میں مل رہی ہے، سٹور پر۔ اس بات کو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتی، حاملہ خاتون کے سامنے اتنا زور نہیں ڈالتی جتنا میں یہاں اس بات کو ظاہر کر کے ثابت کر رہا ہوں۔ اگر وہ انہیں کہہ دیں کہ اگر یہ آپ نے صرف ₹4.5 کی ایک گولی روز نہ کھائی تو آپ کو سال بعد آپ کو جسم میں دردیں ہوں گی، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، 2-3 بچوں کے بعد آپ کی کمر کام نہیں کرے گی، آپ ناکارہ ہو جائیں گی، تو کیا خیال ہے؟ وہ خاتون ₹4.5 گولی نہیں کھائے گی؟ ضرور کھائے گی۔ اور یہ جو گولی ₹4.5 کی مل رہی ہے، یہ بھی ٹاپ کلاس کمپنی کی ہے۔ اگر اس سے نیچے جائیں تو سستی گولیاں ملتی ہیں، روپے کی 4 گولیاں ملتی ہیں، وہ بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں اور ان کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں، ان کی خوراک کا نظام بنایا جاتا ہے، ان کو کیلشیم دیا جاتا ہے، لیکن کیلشیم اکیلا کام نہیں کرتا۔ کیلشیم کے لیے وٹامن ڈی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بغیر وٹامن ڈی کے کیلشیم کام نہیں کرتا، اور کیلشیم اگر وٹامن ڈی لیں تو کیلشیم اکیلا کام نہیں کرے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کا لازم جز ہیں، ان دونوں کو اکٹھا لیں گے فائدہ ہوگا۔ اور جو وجوہات ہیں بہت ساری خواتین کے جسم کے دردوں کی، اس پہ بات کریں گے، وہ نفسیاتی مسائل ہیں، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔